دیتے ہیں، کہیں نہ دیکھا زمانے بھر میں جو کچھ مدینے میں جا کے دیکھا، تجلیوں کا لگا ہے میلہ جدھر نگاہیں اٹھا کے دیکھا، وہ دیکھو دیکھو سنہری جالی، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، ارے کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو، وہ دیکھو دیکھو سنہری جالی، ادھر سوالی ادھر سوالی، قریب سے جو بھی ان کے گزرا حضور نے مسکرا کے دیکھا، مکی نے گنبد خضرا کو حالے دل سنائیں گے، گناہگاروں میں خود آیا کہ شامل پارسا ہوں گے، گناہگاروں میں خود آیا کہ شامل پارسا ہوں گے، شفیع عشر جب دامان رحمت میں چھپائیں گے، قسم اللہ کی ہوگا وہ منظر دید کے قابل، قسم اللہ کی ہوگا وہ منظر دید کے قابل، قیامت میں رسول اللہ جب تشریف لائیں گے، قیامت میں رسول اللہ جب تشریف لائیں گے، کبھی تو اس طرف ہوگا، کبھی تو اس طرف وہ پیکرے تنویر آئیں گے، کبھی تو اپنے دل کے تشنگی ہم بھی بجھائیں گے، کبھی تو اپنے دل کے تشنگی ہم بھی بجھائیں گے، غمے غمے عشق نبی سے ہوگا جب معمور دل نہیں ہے تیرے ظلمت گدے میں بے ستارے جگمگائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگے مدینے، ہم بھی جائیں
گے مدینے دیاں ہن گلیاں جی کر دے مدینے دے آشایاں مدینے دیاں ہن گلیاں کاسا پھڑ کے کراں میں گدایاں مدینے دیاں ہن گلیاں کاسا پھڑ کے کراں میں گدایاں مدینے دیاں ہن گلیاں آواں کول کرو منظوری اوتھے زندگی ہو جائے پوری اوتھے زندگی ہو جائے پوری کراں پھر پین کدے نہ جدایاں مدینے دیاں ہن گلیاں پھر پین کدے نہ جدایاں مدینے دیاں ہن گلیاں آخر پہ اعلیٰ حضرت کی نعت کے چند شعر پیش کراؤں اور مولانا حضرت علامہ مولانا قاری صاحب کی فرمائش پہ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں وہ کمال حسن حضور ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں تیرے آگے یوں ہے دبے رب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے عرب کے
نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، وہی نور حق وہی ذل رب ہے، انہیں سے سب ہے، انہیں کا سب، وہی نور حق وہی ذل رب ہے، انہیں سے سب ہے، انہیں کا سب، نہیں ان کی ملک میں آسمان، نہیں ان کی ملک میں آسمان کے زمین نہیں کہ زمان نہیں، کروں تیرے نام پہ نہ بس ایک جان تو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ نہ بس ایک جان تو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، باخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، باخدا خدا کا
یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، کروں مدح اہل قول راجا، پڑے اس بلا میں میری بلا، کروں مدح اہل قول راجا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پائے نا نہیں، وہ کمال حسنی حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں۔ حضرات محترم، ہر سال کی طرح اس سال بھی میرے بھائی حامد ربانی صاحب اکاڑوی نے محفل نعت کا انتظام کیا۔ ٹائم دیا تھا مغرب کا، لیکن محفل شروع ہوئی عشاء کی نماز کے بعد، 8:15 بجے تلاوت شروع ہوئی تھی نعت شریف وغیرہ، اور اب صرف ایک نعت خوان باقی ہیں۔ اس کے بعد ہمارے استاد محترم حضرت شیخ الاسلام والمسلمین، استاد العلماء حضرت علامہ ابو البیان مولانا غلام علی صاحب اشرفی قادری اکاڑوی دامت برکاتہم العالیہ کے چند کلمات ہوں گے، تبرکات۔ اس کے بعد صلاۃ والسلام اور پھر طعام کا سلسلہ ہوگا۔ اس محفل میں خاص و عام سب موجود ہیں۔ ذکر کروں تو بے شمار ہستیاں ہیں، خاص طور پر سادات کرام، علماء، دوست احباب سارے تشریف لائے، اور ان کے اہل خانہ بھی۔ مشائخ میں خاصی تعداد موجود ہے، میں سب کا خیر مقدم کرتا ہوں اور دعا لینے کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کی عمر میں صحت میں برکت فرمائے۔ جیسا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ذکر ان کا کرو آفتیں دور ہوں، ذکر ان کا کرو آفتیں دور ہوں، دافع ہر بلا ہے ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسی لیے یہ ذکر کی محفل سجی ہے، اللہ کرے کہ اس ذکر کی برکت سے اس شہر میں امن قائم ہو۔ انشاءاللہ ہمارا عقیدہ یا ہمارا عمل اس میں کمزوری آ سکتی ہے، ان کے ذکر کی برکت میں کسی کو کوئی شبہ نہیں۔ دو باتیں
مختصراً 2-3 منٹ میں عرض کروں گا۔ میرے محترم شبیر احمد گوندل شرفپور شریف سے تشریف لائے۔ یہ شرفپور لاہور سے 20 میل کے فاصلے پر جڑاں والا روڈ پر ایک قصبہ تھا جو اب اس سے وسیع علاقہ ہو گیا۔ میرے والد صاحب قبلہ کو وہاں کے آستانے سے فیض ملا، بلکہ حضرت شیر ربانی حضرت میاں شیر محمد صاحب شرفپوری رحمۃ اللہ علیہ نے میرے والد صاحب قبلہ کے پیدا ہونے سے 1 سال پہلے، ابھی پیدائش نہیں ہوئی والد صاحب کی، بلکہ دادا جان کی شادی سے پہلے یہ خوشخبری دے دی تھی کہ نور کی نہریں چلیں گی۔ ابھی دادا جان کی شادی نہیں ہوئی تھی، پھر شادی کے بعد دوبارہ یہ خوشخبری دی۔ میرے دادا جان کا نام تھا کرم الہی، تو فرمایا تھا کرم الہی نور کی نہریں چلیں گی۔ تو دادا جان اس وقت سمجھے نہیں کہ کیا مراد ہے۔ جب والد صاحب کے مدارس کو دیکھا، ان کی خدمات کو دیکھا تو تعبیر سمجھ میں آ گئی۔ گویا وہ ازلی نعمت جو والد صاحب کے حصے میں تھی، حضرت میاں صاحب نے اس کی نشاندہی کی۔ تو یہ وہاں سے تشریف لائے تھے، لیکن نعت شریف پڑھتے ہوئے 2 باتیں کر گئے ہیں۔ ہو سکتا ہے ریکارڈنگ بھی ہوئی ہے، کوئی غلط فہمی میں نہ پڑ جائے۔ ایک تو یہ کہ قرآن ہمارا تیری گلی، یہ انہوں نے مصرع پڑھا، ان کا نہیں ہے، کسی شاعر نے کہا۔ تو یقیناً قرآن غیر مخلوق ہے، ہم قرآن کے معاملے میں محتاط رہیں گے۔ یہ شاعر کا کلام ہے، اس میں نعت خوان کا کوئی قصور نہیں۔ ہاں یوں کہہ سکتے ہیں کہ قرآن حضور کی گلی سے ملا، حضور کے صدقے ملا، مگر قرآن قرآن ہے، اس کو کسی اور چیز سے ہم تشبیہ نہیں دے سکتے۔ دوسری بات انہوں نے فرمائی شق القمر کا معجزہ کہ چاند 2 ٹکڑے ہوا اور پاؤں پر آیا، ایسی کوئی روایت نہیں ہے۔ چاند 2 ٹکڑے ضرور ہوا مگر زمین پر نہیں آیا، نہ ہی ایسا ہو سکتا ہے۔ چاند کا سائز کتنا ہے، پھر اس کے معاملے میں ایک نظام ہے قدرت کا۔ 2 ٹکڑے ضرور ہوا، جھکا، اور یہ بھی روایتوں میں آتا ہے کہ وہاں سے کلمے کی آواز آئی، مطالبہ کیا تھا کہ وہ کلمہ پڑھے۔ تو یہ تو ہے، لیکن وہ نیچے آنے کا کوئی تصور، جس طرح کوئی مقرر بھی جوش میں آ کے کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ بغل سے گھوم کے چلا گیا یا پاؤں چوم کے چلا گیا، ایسی کوئی روایت نہیں ہے۔ یہ اس لیے بتا دی کہ کوئی ذہن میں یہ تصور نہ رکھے کہ چاند حضور کو چوم کر گیا تھا۔ تو میں نے وضاحت کر دی۔ ایک عالم کے گھرانے سے اگر کوئی ایسا سبق لے جائے گا تو کل کو پھر وہ اس کو سند بنا لے گا۔ ہمارے محترم پیرزادہ شہریار قدوسی صاحب، آپ کو پتا ہے جس محفل میں وہ موجود ہوں، وہ خود اپنے یادداشت میں اتنے ان کو اشعار یاد ہیں کہ سناتے رہیں تو نہ کسی تقریر کی ضرورت، نہ ہی کسی اور شاعر کی ضرورت۔ اللہ نے انہیں بڑا نوازا ہے۔ یہ حضرت عبدالقدوس گنگوہی کی اولاد میں سے ہیں، پیرزادے ہیں، اور ماشاءاللہ اپنا ایک انداز رکھتے ہیں، اس میں دنیا بھر میں شہرت رکھتے ہیں۔ تو وہی آپ کے سامنے مہمانوں کو متعارف کروائیں گے۔ میں نے صرف یہی بتانا کہ یہ محفل میرے بھائی نے سجائی ہے۔ اب تاخیر جو ہو رہی ہے اس کے لیے معذرت، کیونکہ آپ لوگوں نے کچھ آنے میں دیر کی، تو ہم پھر آپ کو سال بھر کے بعد قابو کرتے ہیں، تو تھوڑا سا ٹائم آپ سے اسی بہانے ہم لے لیتے ہیں۔ اب ایک نعت خوان باقی ہے، تعلق ان کا لاہور سے ہے، مگر ہمارے لیے وہ مدنی مہمان ہے۔ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو مدینہ میں؟ 14 سال ہو گئے ان کو مدینہ منورہ میں۔ تو وہاں نعت شریف ہی ان کو مدینے لے گئی، اور وہاں میں نے اکثر ان سے نعت شریف سنی۔ پچھلے دنوں مسجد تشریف لائے تھے تو بھائی نے ان کو یہاں بھی بلا لیا۔ اور آج کی محفل میں ایک خاص بات اور بھی ہے کہ میرے مجھ سے جو چھوٹے ہیں، ربانی تو 3 نمبر پہ ہیں، وہ بھائی بھی تشریف لائے ہوئے ہیں، جو آج کل بیلجیم میں ہیں اور مستقبل میں وہ کینیڈا جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہاں سے تو 2 سال کا وہ ماں کو کہہ کے گئے تھے کہ 2 سال کے لیے جا رہا ہوں، 6 سال ہو گئے ہیں اور ابھی ان کا جی نہیں بھرا۔ تو وہ اللہ کے فضل سے اس کو وہ صلاحیت حاصل ہو گئی ہے کہ وہ پاکستان کے لیے ڈاکٹر عبدالقدیر کا نعم البدل ہو گیا، ایٹم بم بنا سکتا ہے۔ وہ نیوکلیئر فارمیسی میں اس نے پی ایچ ڈی کی ہے، جس کے اسٹوڈنٹ دنیا میں بہت کم ہیں اس وقت۔ تو دعا کریں ان کے لیے بھی، اور آپ سب کی تشریف آوری کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بالخصوص ان تمام مہمانوں کا جو دیر تک بیٹھ رہے ہیں۔ میرے 3 استاد یہاں موجود ہیں آج۔ حضرت قاری صاحب قبلہ جنہوں نے تلاوت سے ابتدا کی، میں نے قرآن شریف آپ ہی سے پڑھا ہے، اور میرے استاد محترم جو میرے ہی نہیں، میرے والد صاحب کے بھی استاد ہیں، اور میری کیا نسبت کہ میں اپنی
استادی کی حیثیت سے ان کی عزت ظاہر کروں، ایک نہیں دو نہیں، کم از کم 10,000 سے زیادہ علماء ان کے شاگرد ہیں، اور تقریباً حضرت کو 55 سال سے زیادہ ہو گئے حدیث پڑھاتے ہوئے اور قرآن کی تفسیر پڑھاتے ہوئے۔ اور یہ ہو سکتا ہے ایک شاگرد کا بیان ہے، آپ اس کو زیادہ سمجھ لیں یا اپنے طور پہ مبالغہ سمجھ لیں۔ ہم نے امام رازی کو نہیں دیکھا، امام غزالی کو نہیں دیکھا، امام قسطلانی کو نہیں دیکھا، میں سمجھتا ہوں میں نے ان کو دیکھ لیا، ان سب کو دیکھ لیا۔ ان کی ذات میں مجھے وہ سب جمع نظر آتے ہیں، وہ مسائل جن کے لیے میں برسوں کتابیں چھانٹتا ہوں حضرت چٹکیوں میں حل کر دیتے ہیں۔ تو حضرت کی ذات ہمارے لیے سرمایہ ہے، اور حضرت نے آج جمعے میں خطاب فرمایا جو میں آپ کو سنا دوں، اگر آپ لوگ محبت سے اس کو سن لیں اور آپ کا دل اس کی گواہی دے، حدیث شریف کے مطابق جو مانن صحیح ہے، معنی کے لحاظ سے صحیح ہے کہ ایسے عالم کو دیکھنا عبادت ہے۔ یہ میرا نہیں، میرے نبی کا ارشاد ہے کہ ایسے عالم ربانی کو دیکھنا عبادت ہے، اور حضرت نے وہ بات سنائی ہے، وہ آپ بھی سن لیجئے اور سارے کے سارے اس محفل سے یہ خوشخبری لے جائیے کہ من زار مغفورن سارا مغفورن، جس نے کسی بخشے ہوئے کو دیکھ لیا وہ بھی بخشا گیا۔ تو اگر آپ لوگ آئے ہیں محبت سے تو خالی نہ جائیں۔ میں سب حضرات کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، تاخیر کی معذرت، اور آپ سب سے دعاؤں کا طالب ہوں۔ اب ہمارے صاحبزادہ شہریار قدوسی صاحب آپ کو نئے مہمان سے متعارف کروائیں گے انشاءاللہ، اس کے بعد حضرت کے کلمات اور پھر صلاۃ و سلام۔ بہت شکریہ۔ عادل زادہ صاحب، انہوں نے اردو نویسی میں میری بڑی رہنمائی کی ہے، نام نہیں لیا تھا تو میں نے ذکر کیا۔ حضرت مولانا محمد کوکب نورانی اوکاڑوی نے آپ کو بتلایا کہ اب ایک شناخہ رہ گئے ہیں، اور انتہائی پرتکلف توام کا جس کا اہتمام جناب حامد ربانی اوکاڑوی نے کیا ہے، یہ بھی مقصود نہیں ہے کہ وہ ٹھنڈا ہو جائے، اور وقت بھی کافی ہو چکا ہے، لہذا آخری شناخہ کو مدعو کرنے سے قبل بغرض اصلاح 5 شعر جو نعت منقبت در منقبت آخری دور میں یہ پیش کر رہا ہوں اس محفل میں، اور صاحبان علم سے اصلاح کا طالب ہوں کہ ہوا ان کے کرم کی یوں چلی ہو، ہوا ان کے کرم کی یوں چلی ہو، مدینہ ہو مدینے کی گلی ہو، ہوا ان کے کرم کی یوں چلی ہو، مدینہ ہو مدینے کی گلی ہو، عقیدے میں اگرچہ پختگی ہے، عقیدے میں اگرچہ پختگی ہے، ہر ایک لمحہ زباں پر یا نبی ہو، عقیدے میں اگرچہ پختگی ہے، ہر ایک لمحہ زباں پر یا نبی ہو، ہوا ان کے کرم کی یوں چلی ہو، مدینہ ہو مدینے کی۔ دیکھیے منقبت میں آگے منقبت بڑھتی جائے گی کہ عقیدے میں اگرچہ پختگی ہے، ہر ایک لمحہ زباں پر یا نبی ہو، اور ہر ایک مشکل کو پڑ جاتی ہے مشکل، ہر ایک مشکل کو پڑ جاتی ہے مشکل، اگر مشکل کشا مولا علی ہو، ہر ایک مشکل کو پڑ جاتی ہے مشکل، اگر مشکل کشا مولا علی ہو، اور حیات جاویداں گر چاہتے ہو، حیات جاویداں گر چاہتے ہو، تو پھر ذکر حسین ابن علی ہو۔ اور آخری شعر منقبت کے تواتر سے، ہر ایک لمحہ زباں پر یا نبی ہو، ہر ایک مشکل کو پڑ جاتی ہے مشکل، اگر مشکل کشا مولا علی ہو، حیات جاویداں گر چاہتے ہو، تو پھر ذکر حسین ابن علی ہو، اور اسی دیوار کے سائے میں بیٹھو، اسی دیوار کے سائے میں بیٹھو، جہاں لکھا ہوا غوث جلی ہو، اسی دیوار کے سائے میں بیٹھو، جہاں لکھا ہوا غوث جلی ہو، ہوا ان کے کرم کی یوں چلی ہو، مدینہ ہو مدینے کی گلی ہو۔ جیسا کہ حضرت مولانا نے بھی آپ کو بتلایا، اس محفل میں موجود
وہ محترم ثنا خان جنہیں 14 سال گزر چکے ہیں مدینہ منورہ شریف میں، مدینہ پاک میں مدح سرائی کرتے ہیں، اور میرا تو عقیدہ یہ ہے کہ مدینے کا ہر ایک مقام محترم ہے، مدینے کا ہر ایک مکی محترم ہے، میسر ہوئی ہو جسے دید طیبہ، خدا کی قسم وہ نظر محترم ہے۔ مدینے کا ہر ایک مقام محترم ہے، مدینے کا ہر ایک مکی محترم ہے، میسر ہوئی ہو جسے دید طیبہ، خدا کی قسم وہ نظر محترم ہے۔ اور جناب اسی کے ساتھ جناب زاہد الیاس رحمانی بارگاہ رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ مدینہ پاک کا ذکر ہوا، وہاں جب حاضری ہوتی ہے وہاں کی کچھ کیفیت ہے۔ بتوں سے پھر گیا دل، اب ادھر دیکھا نہیں جاتا، بتوں سے پھر گیا دل، اب ادھر دیکھا نہیں جاتا، درے مولا پہ ہوں اور سوئے در دیکھا نہیں جاتا، درے مولا پہ ہوں اور سوئے در دیکھا نہیں جاتا، درے مولا پہ ہوں اور سوئے در دیکھا نہیں جاتا، رخ خیر بشر تو پھر رخ خیر البشر ٹھہرا، رخ خیر البشر تو پھر رخ خیر البشر ٹھہرا، ان آنکھوں سے در خیر البشر دیکھا نہیں جاتا، ان آنکھوں سے در خیر البشر دیکھا نہیں جاتا، ان آنکھوں سے در خیر البشر دیکھا نہیں جاتا، ان آنکھوں سے در خیر البشر دیکھا نہیں جاتا، خدا شاہد ہے، خدا شاہد ہے، جنت کے گلشن بھی، خدا شاہد ہے، دے آواز گر جنت کے گلشن بھی،
پر مدینے کے مناظر دیکھ کر دیکھا نہیں جاتا، 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 یہ رنگیلی یہ شادابی کہاں گلزار رضوان میں، ہزاروں جنتیں آ کر بسی ہے کنویں جانا میں، ہزاروں جنتیں آ کر بسی ہے کنویں جانا میں، مدینے کے مناظر دیکھ کر دیکھا نہیں جاتا۔ جناب شہریار قدوسی صاحب سے گزارش ہے کہ ایک شعر میں نے ان کی نظر کرنا ہے، وہ تشریف لے آئے۔ مدینے کے مناظر دیکھ کر دیکھا نہیں جاتا، کبھی مہتاب کی صورت اتر بھی آؤ آنگن میں، کبھی مہتاب کی صورت اتر بھی آؤ آنگن میں، ستاروں کو مسلسل رات بھر دیکھا نہیں جاتا، ستاروں کو مسلسل رات بھر دیکھا نہیں جاتا، ستاروں کو مسلسل رات بھر دیکھا نہیں جاتا۔ اور جو اس وقت کراچی کی بھی حالت ہے اور ہماری قوم کی حالت ہے، پوری دنیا کی مسلسل ہو رہی ہے، کس لیے امت کی رسوائی، مسلسل ہو رہی ہے، کس لیے امت کی رسوائی، دعاؤں میں یہ افلاس اثر دیکھا نہیں جاتا، دعاؤں میں یہ افلاس اثر دیکھا نہیں جاتا، اے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے، اے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت میں تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا حرم سے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا حرم سے، دنیا میں وہ پھر آج غریب الغربا ہے، دعاؤں میں یہ افلاس اثر دیکھا نہیں جاتا، اور یہ دعا ہے اور نیت بھی ہے کہ تمہارے در پہ بیٹھا ہوں، وہیں سے
گدا بے شک ہوں میں گدا بے شک ہوں کوئی اور در دیکھا نہیں جاتا گدا بے شک ہوں کوئی اور در دیکھا نہیں جاتا گدا تیرا کوئی اور در دیکھا نہیں جاتا اب تو نہ روک اے گنی کہ عادت سب بگڑ گئی میرے قریب پہلے ہی لقمہ تر کھلائے کیوں گدا بے شک ہوں کوئی اور در دیکھا نہیں جاتا تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا گدا بے شک ہوں کوئی اور در دیکھا نہیں جاتا اور کیوں دیکھا نہیں جاتا کہ گداؤں میں وہاں دونوں جہاں تقسیم ہوتے ہیں گداؤں میں وہاں دونوں جہاں تقسیم ہوتے ہیں جو اس در کے ہیں ان سے اور در دیکھا نہیں جاتا جو اس در کے ہیں ان سے اور در دیکھا نہیں جاتا کھڑا ہوں کب سے محراب حرم کے سامنے دانش کھڑا ہوں کب سے محراب حرم کے سامنے دانش نظر رہ کہ اٹھتی ہے مگر دیکھا نہیں جاتا نظر رہ کہ اٹھتی ہے مگر دیکھا نہیں جاتا ان آنکھوں سے درے خیر بشر دیکھا نہیں جاتا درود پاک پڑھ لیں ربانی صاحب کی فرمائش صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا یہ نعت مدینہ پاک میں بہت بڑی جاتی ہے حضرت نے بھی زیارت کی ہے حاجی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں مرزا شکور بیگ صاحب انڈیا کے یہ شاعر ہیں اور میرے حسب حال بھی ہے کہ کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کیسے مدینہ پاک میں گئے کہتے ہیں یہ ان کا کرم ہی ہے ورنہ کوئی عمل نہیں ایک دفعہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل نہ منہ ہے
تمہارے دکھانے کے قابل نہ منہ ہے، خس خس سنا قدر نہ میرا میرے صاحب وڈیائیاں، میں گلیاں دا روڑا کوڑا اج محل چڑھایا ساریاں، ورنہ نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل نہ منہ ہے، تمہارے دکھانے کے قابل۔ جب پہلی نظر پڑتی ہے روزہ پاک میں، دکھا سب گنبد تو بولیے آنکھیں، نظر آیا روزہ تو بولیے آنکھیں کہ یہ نقشہ ہے دل میں جمانے کے قابل، 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 نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل۔ شفاعت کے صدقے جنت ملی ہے، شفاعت کے صدقے میں جنت ملی ہے، عمل تھے جہنم میں جانے کے قابل، عمل تھے جہنم میں جانے کے قابل، نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل۔ نظر پڑتے ہی بات دل بولے اٹھا، نظر پڑتے ہی بات